جائز اور حرام پاسبل ہے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ کا فرمان کبھی بھی نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نکالی جا سکتی۔ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، احل اللہ البیع، اللہ نے حرام حلال قرار دیا خرید و فروخت کو۔ آپ پان کی دکان کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے، یا آپ چپل کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، آپ چپل بیچتے ہیں، چپل سیتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں، پان بیچتے ہیں، پان آپ تھوک میں بیچتے ہیں، چھوٹا کاروبار بھی کاروبار ہوتا۔ اللہ نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع، بے مینس بزنس، تجارت، خرید و فروخت کرنا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ وحرم الربا، ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو حرام کیا۔ حرم، احل اللہ، کون؟ اللہ نے۔ احل اللہ البیع وحرم اللہ الربا، یوں کہیے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، چاہے وہ یہ جیو فائنانس والا ہو، ریلائنس فائنانس والا ہو، یا ٹاٹا فائنانس والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاٹا جناب ساری بڑی گاڑیاں ٹاٹا کے اندر سے بن کر نکلتی ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑے پیسے والے ہیں یہ ٹاٹا، ہم جنہیں ٹاٹا کے نام سے جانتے، یہ جمشید پور جھارکھنڈ میں، اس کی شروعات بھی کسی مسلمان کے ذریعے، کوئی مسلمان ہی تھا اس کا فاؤنڈر اور اس کو وجود میں لانے والے۔ چینجنگ ہوتی گئی، تبدیلی ہوتی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹاٹا والا ہم کو فائنانس دے رہا ہے، انٹرسٹ دے رہا ہے، لے رہا ہے تو ان کے ناجائز اور حرام، ناجائز اور اس کی حرمت ختم ہو گئی، جائز بالکل نہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر یہ لوگ کیا، اگر سارے مسلم دانشوران، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے ماسٹرز، سارے پروفیسرز، سارے علماء کرام، سارے حضرات قراء کرام، حفاظ کرام بھی اگر یوں کہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں پہلے تھا اب اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک، قیامت تک لاکھوں کروڑوں کوششیں کر لے دنیا، لیکن رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے، رب ذوالجلال کا جو اٹل فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون، جو سنویدھان، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری طور پر یوں کہا کہ اے محمد یہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ یوگی کے کہنے سے، نہ مودی کے کہنے سے، نہ ٹرمپ کے کہنے سے، نہ جارج بش کے کہنے سے، اور نہ جناب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے چیف، یونائٹڈ اقوام متحدہ کے چیئرمین کے اشارے پر، کسی کے کہنے پر نہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ کا حکم نہیں بدلتا، اللہ کا قانون کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون دنیا کے سب سے بہترین قانون میں سے قانون۔ دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی ہاتھوں سے قانون پر عمل کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم اور آپ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس زمین پر اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں۔ میرے مسلمانوں، یقیناً وقتی طور پر ہم کمزور ضرور ہو رہے ہیں، وقتی طور پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یوں بھی کہا صاف صاف لفظوں میں کہ اے مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی سر بلندی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا، حکومت بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ مومن سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومن سے وعدہ کیا
لیکن ایک چیز اور بھی ہے اس سے آگے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک بندہ ہوگا، عاملو نیکیوں پر عمل کرنے والا، عملوا الصالحات، چھوٹی چھوٹی نیکی ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل ہمارے زندگی میں ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ سنت کیا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کن کن کاموں کو کرتے تھے، ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج کل تو جناب ہمارے نوجوان تو داڑھی صفا چٹ، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَاعْفُوا اللُّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، مونچھ بڑھاتے ہیں ہمارے نوجوان، مونچھ تو ایسے بڑی بڑی رکھ لیں گے، وہ سنگ کی طرح جی مونچھ رکھ لیتے ہیں، ہنی سنگ کی طرح مونچھ رکھ لیتے ہیں، داڑھی کا غائب، جبکہ داڑھی رکھنا چاہیے۔ وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی بڑھاؤ، وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، مونچھ کو تھوڑا آپ کاٹ سکتے، کتر سکتے، نو علاوہ، ہم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ جب سنت پر عمل نہیں کریں گے، جب اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو عامل الصالحات پر عمل نہیں ہوا۔ جب عامل الصالحات پر عمل نہیں ہوگا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر آپ کو نائب اور خلیفہ نہیں بنائے گا۔ دو کام، آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لانا، صرف اللہ پر، کسی اور پر نہیں، کسی اور پر ایمان نہیں لانا ہے۔ عبداللہ سالم پر ایمان نہیں لانا ہے کہ عبداللہ سالم صاحب وقتہ ہے، یا کسی اور بڑے مقرر پر، کسی اور وقتہ پر، یا کسی اور اللہ کے ولی پر ایمان نہیں لانا ہے۔ ایمان کا مطلب ایمان، مختار کل کون؟ اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا اللہ کا ولی آ گیا، اللہ کا ولی آ گیا تو اچھی بات ہے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے، جو کبھی گھبراتا نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، ولایت کے مقام کو پہنچا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اگر وقتہ ہوں، اسپیکر ہوں، لوگ تقریر پسند کرتے ہیں، کسی وقتہ کی تقریر کو یا پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں۔ آج تو کبھی کبھی آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، دنیا کے اندر میں کسی بڑے جناب بڑے خوبصورت شکلیں دیکھ لیتے ہیں، پگڑی شگڑی دیکھ لیتے ہیں تو بس ماننے لگتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے ہمارے۔ نہیں، اللہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان، اللہ پر صرف، کسی اور پر نہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات، نیک کام بھی ہونا چاہیے۔ نیک کام میں سب سے پہلے پابندی سے نماز پڑھو، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ دو، تیسرے نمبر پر روزہ رکھو، چوتھے نمبر پر حج کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے تو حج کرو، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر اللہ نے آپ کو کوئی مہلک بیماری نہیں دی، آپ مر نہیں سکتے آسانی سے، چھوٹی موٹی بیماری ہے تو آپ پھر روزہ رکھو، اور پھر نماز، اقیم الصلاۃ۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلا کام کوئی کرنا ہے تو نماز پڑھو، یہ کام کرو۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سماج میں رہتے ہیں تو کسی کے خلاف آپ برائی مت کرو، کسی کے خلاف غیبت مت کرو، کسی کی برائی بیان مت کرو، کسی کو غلط مت کہو، کسی سے جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو۔ آج مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج مسلمان شراب پیتا ہے، آج مسلمان زنا کرتا ہے، آج مسلمان دنیا کی تقریباً 75% برائیاں کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ کے اندر ایمان ہے لیکن آپ اتنی برائی کرتے ہو تو عامل الصالحات پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب عامل الصالحات پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ نے دو کنڈیشن لگائی زمین پر حکومت پانے کی۔ کون کون سی؟ ایک کنڈیشن لگائی اللہ نے کہ ایمان والے بنو، ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان اگر اللہ پر ہے، اس کے بعد دوسری شرط اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی
ताला ने ये लगाई कि तुम अच्छे अमल करो। अच्छे अमल में क्या है? सारी बुराइयों से दूर रहो, जो भी अच्छे अच्छे काम है आप उन कामों को करो। ये दोनों चीजें पाई जाएंगी तब अल्लाह कहेगा, अल्लाह कहता है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ये देखो अब्दुल्ला सालिम है, ईमान भी स्ट्रॉन्ग है, अमाल सालिहा भी कर रहा है। अब अब्दुल्ला सालिम को जनाब ज़मीन के ऊपर कोई हुकूमत मिलनी चाहिए, ज़मीन का इनको अमीर बनना चाहिए, ज़मीन की हुकूमत इनके हाथों में आनी चाहिए। अगर अब्दुल्ला सालिम एक अमल को भी छोड़ता है, एक सुन्नत को भी अगर छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ नहीं करेगा, ज़मीन की हुकूमत उनको अदा नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर 1924 तक हुकूमत मुसलमानों के पास थी। 1925 तक 24 तक मुसलमानों के पास थी हुकूमत पूरी दुनिया में। कहाँ पर? तुर्की में थी। कहाँ पर थी? इराक पर थी। कहाँ पर थी? मुल्क शाम में थी। कहाँ पर थी जनाब? बोस्निया में, चेचेनिया में, मिस्र में, इन सब जगहों पर हुकूमत एक खलीफे की, खिलाफत करने वालों की, अल्लाह के फरमान के मुताबिक ऑर्डर नाफिज करते थे, उनके पास थे। लेकिन 1924 में वो हुकूमत टूट जाती है, खिलाफत हमारे हाथ से चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान अब मुसलमान नहीं रहे, सिर्फ नाम के मुसलमान रहे। पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन सिर्फ पूछ लीजिए कि मुसलमानों वज़ू में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे नौजवान नहीं बता पाएंगे आपको कि वज़ू में क्या क्या कंपलसरी है, नहीं बता पाएंगे। नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज पढ़ने के लिए सूरह फातिहा, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपलसरी। पूछिए हमारे नौजवान से कि सूरह फातिहा याद है? मेरे ख्याल से 60% नौजवान ऐसे होंगे जिनकी सूरह फातिहा की सही अदायगी नहीं होगी, या तो होगी किसी कदर लेकिन सही अदायगी नहीं होगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तजवीद के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हा को निकालते हैं। हा का मखरज वस्ते हलक यानी ज़बान के बीच का हिस्सा, यहाँ से हा अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा को कैसे पढ़ेंगे? रब्बिल नहीं, रब्बिल, रा को पुर पढ़ेंगे। रा का कायदा क्या है कि रा पर ज़बर पेश हो तो रा पुर होता है, लेकिन रा से पहले भी ज़बर पेश हो तो रा पुर होती है। रब्बिल आलमीन। ऐन कहाँ से निकालेंगे? जहाँ से हा निकालते हैं वहीं से ऐन को भी निकालेंगे। हलक के 3 हिस्से, अदना हलक, वस्ते हलक, आखिरी हलक, यहाँ से 3 अल्फाज निकलते। अलिफ का मखरज जोफ़े दहन यानी मुँह का खाली हिस्सा, अलिफ ऐसे निकलता अलिफ। बा का मखरज, ता का मखरज, बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा, यानी बा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बा तरीका हिस्सा, दोनों होंठ मिलाते हैं ऐसे, तब बा निकलता है। ता का मखरज कैसे? ज़ुबान की जड़ सनाया, सनाया सुफला और उलिया, ज़बान की जड़ और सनाया उलिया की, सनाया सुफला की ये जड़ पे मिलते। ता, सा कहाँ से निकलता है? सनाया सुफला का, सनाया उलिया का किनारा, ज़ुबान की नोक, सनाया उलिया का किनारा, सा निकलता है। सा नहीं, सा और सीन दोनों एक हो जाएगा। सा अलग है, सीन अलग है। इसको तजवीद बोलते हैं। जो कारी लोग ये पढ़ने के बाद कारी बनता है, ऐसे नहीं, ये पढ़ने के बाद कारी बनता है। हा है, खा है, दाल है, राल है, राल, दाल के बाद जो है जाल नहीं है, राल, जहाँ से सा निकलता है, ता और सा निकलता है, ता दाल ता, सा जाल सा, तीनों एक जगह से निकलते हैं। रा है, जा है,
سین ہے چھوٹا سین، بڑا شین کیسے نکالتے ہیں؟ منہ بھر کر شین نکالتے ہیں، صاد نکالتے ہیں، ضاد نکالتے ہیں۔ قرآن کو جب تجوید سے پڑھیے گا تب سننے میں مزہ آتا ہے، دیہاتی کی طرح نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، بہت سے آدمی بولتے ہیں یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، ایسے الٹا پلٹا پڑھ دیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر ایسے بول دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہے خوبصورتی کے، اس لیے اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو خوبصورت پڑھنے کے لیے تجوید پڑھائی جاتی ہے، اور یہی تجوید پڑھنے کے بعد آدمی قاری بنتا ہے، قاری صاحب۔ قاری کس کو بولتے ہیں؟ جو قرآن کو پورے مخرج کے ساتھ پڑھے۔ الحمدللہ عبداللہ سالم حافظ قرآن اینڈ قاری قرآن آلسو۔ ان سب چیزوں میں محنت نہیں کریں گے، ابھی گانا رٹوا دیجئے، ابھی دیکھیے ایک دم قاف ہاں عین دال نکال کر گانا پڑھے گا، خوب ایک دم نون گنا کریں گے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، ضاد ہے کہاں سے نکالیں گے؟ تضلیل۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں کون سا گنہ ہوگا؟ اخفا کریں گے، اخفاء شفوی ہے، ادغام ہے تو ادغام مثلین ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو، لیکن جب آپ کسی مکتب میں، آپ کے مدرسے میں آپ کے جو حافظ صاحب ہیں وہ جانتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر محنت ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے مسلم بھائیوں، بہت تو لوگ چلے گئے، خیر 12 بجے کے بعد تو مجمع رکتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن وہ قرآن ہے جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، جب اس کو مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، پوری تجوید کے ساتھ اگر یہ قرآن پڑھا جائے۔ اسی لیے کہتے تھے نا کہ حضرت داؤد جب قرآن پڑھتے تھے تو جانور بھی رک کر قرآن کریم سنا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جنات لوگ بھی سننے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے اندر ہے ہی وہ کشش۔ قرآن ہی کی تلاوت سن کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیون بدل گئی تھی، زندگی۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن پوری 16ویں پارے کے اندر آپ پڑھیے، یہ وہ قرآن ہے، پتھر دل انسان موم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ کہنے کے لیے ابو جہل نے، عتبہ نے بھیجا کہ جاؤ محمد سے کہو کہ اسلام کی تبلیغ نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کو سن کر عقبہ ابن ابی معیط نے دل کی کیفیت بدل گئی اور جا کر کے کہا کہ نہیں، میری ہمت نہیں ہے، چونکہ محمد جو کلام پڑھ رہا ہے نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی اور ہی کا کلام ہے۔ میں بھی کہتا ہوں تم لوگوں سے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، محمد جو قرآن پڑھ رہا ہے نا تم لوگ بھی اس کو رٹ لو، پڑھ لو، اسی میں کامیابی۔ یہ وہ قرآن، موہن بھاگوت قرآن کو سن کر جب وہ دوست بن سکتا ہے۔ پڑھیے آپ آہستہ آہستہ کہ بھی قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تراویح میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اخفاء، اظہار، گناہ، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ من لگتا پڑھتے رہو۔ ہم لوگ حافظ قرآن ہیں، ہم لوگ جب پڑھنا شروع کرتے تو من کرتا ہے کہ پڑھتے رہیں۔ اب تک پوری 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا ہوں، اب تک میرے خیال سے آپ کبھی کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو من نہیں کرتا۔ ہمارے جوان جتنے بھی ہیں اگر کوئی گانا بار بار دیکھیں گے ان کے موبائل میں نہیں ملے گا، کوئی نیا گانا ہے تو فٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے بعد سنیں گے، 5-10 دفعہ سننے کے بعد ارے تو گانا سن کے رکھا، ہٹاؤ، الگ کرو اس کو۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم کو آپ بار بار پڑھیے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم لوگ
पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं, कभी मन ऐसा किया कि अरे सूरह फातिहा कितना पढ़ेंगे, बस हो गया ख़त्म करो। जितनी मर्तबा आप पढ़ेंगे उतना शौक़ आपका बढ़ेगा। क्यों? अल्लाह ने कुरान में वो चाशनी रखी, अल्लाह ने कुरान में वो मक़नतीसी रखी, अल्लाह ने कुरान में वो बरकत रखी। कुरान में वो चीज़ है, आप जितना पढ़ें आपका उतना मन लगेगा। और यही कुरान है जिसके अंदर पूरे इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का पूरा संविधान बताया गया है। इस कुरान में हर मामले पर, हर जगह पर। बस मेरे भाइयों, अब मैं क्या बोलूँ, चूँकि गिने चुने लोग बैठ गए हैं, मिजाज लोगों का नहीं बनता है 12 बजे के बाद। नींद ऐसी चीज़ है, नींद के बारे में भी कहा वजालना नौमकुम सुबाता, नींद के बारे में बताइए। अगर नींद के बारे में पूछो तो भी कुरान कहता है नींद आराम की चीज़। वजालना, हमने बनाया नींद को बाइसे सुकून। आप थक जाते हैं तो सो जाइए, देखिए आप ताज़ा हो जाएंगे। कुरान कहता, हर चीज़ के बारे में कुरान कहता है। नहीं मिले कुरान में वजाहत के साथ, हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी की हदीस में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया वालों, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ? ज़मीन पर इंसानों को जिंदगी गुजारने का कोई तरीक़ा तुम्हारे पास है? पूरी दुनिया कहेगी कि हमारे पास नहीं है कोई तरीक़ा, लेकिन इस्लाम क्या कहेगा कि हमारे पास है तरीक़ा, कुरान और हदीस, कुरान और शरीयत है हमारे पास। नींद के बारे में बताता है, औरत के बारे में बताता है, मर्द के बारे में बताता है, जानवर के बारे में बताता है, हर सिस्टम, हर कानून के बारे में कुरान बताता है। बस इस पर हम मुसलमानों को अमल करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, बस मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफ़ीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।